جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ تحفظ دین کا کاروبار روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا تحفظ دین کا کاروبار روا دوا علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایت والیقین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام اور معزز سامعین اعظام، وعظ و نصیحت کرنا تو ہمارے موقر علماء کا کام ہے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، طالب علمانہ آپ سے کچھ گفتگو تھوڑی بہت کر لوں گا۔ مجھے کچھ اجازت ملی ہے کہ 2-4 منٹ تم طالب علمانہ گفتگو کر لو، اس لیے میں نے وہ آیت کریمہ پڑھی ہے جو طالب علموں کا عموماً موضوع ہوا کرتی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ در حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جب یہ دنیا برائیوں سے بھری ہوئی تھی، حتیٰ کہ انسان اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، لوگ آپس میں شراب میں مست رہا کرتے تھے، جوا بازی کیا کرتے تھے، آپس کے اندر بہت ساری خرابیاں پھیل چکی تھیں۔ انسان انہی خرابیوں میں، برائیوں میں رہنے کو اپنے لیے بڑا فخر سمجھنے لگا تھا۔ ایسے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کی 40 سال کی عمر مبارک گزری جب آپ کو باضابطہ نبوت کا منصب نہیں عطا کیا گیا تھا۔ 40 سال کی عمر مبارک کے بعد آپ کو نبوت کا منصب عطا کیا گیا۔ نبوت کا منصب ملنے کے بعد 23 سال تک اس دنیا میں آپ نے دعوت و تبلیغ اور انسانیت کی ہدایت کا کام آپ کرتے رہے، اور 63 سال کی عمر مبارک میں، 40 کے بعد 23 تو 63 سال کی عمر مبارک میں آپ دنیا والوں سے پردہ فرما گئے۔ یہ جو 40 سال پہلے یعنی نبی ہونے سے پہلے کا جو زمانہ ہے اور نبی ہونے کے بعد کا جو زمانہ ہے، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بعد کے زمانے کا ایک ایک عمل، ایک ایک نقل و حرکت، ایک ایک گفتگو، ایک ایک چلت پھرت، ایک ایک آپ کی بات چیت، یہ سب آئیڈیل اور نمونہ ہیں، اور یہ سب مشعل راہ ہیں، یہ سب ہماری نجات کے لیے ہیں۔ اور کیا نبی ہونے سے پہلے جو آپ کے اعمال تھے، جو آپ کے اقوال، اعمال، حرکات، سکنات، خرید فروخت، تجارت، بزنس، اٹھنا بیٹھنا، بیاہ شادی کرنا، یہ اعمال کیا نبی ہونے سے پہلے جو آپ کے معاشرتی اعمال تھے، یہ اعمال ہمارے لیے قابل تقلید، قابل اتباع نہیں ہے؟ یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے۔ نبی نبوت کا منصب پانے سے پہلے بھی قابل اتباع ہیں، اور 100% قابل اتباع ہیں، اور نبی کے بعد بھی قابل اتباع ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اعمال جو نبی ہونے سے پہلے آپ سے صادر ہوئے، ان کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے بہت سی مصیبتوں سے آپ نے نجات پائی ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث اس بات کی گواہ ہے۔ بخاری شریف کے اندر وہ جو
کیف بدء الوحی باب کیف بدء الوحی کے تحت جو حدیث پاک آتی ہے، وہ حدیث پاک کے اندر واقعہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے 40 سال کی عمر مبارک کے قریب جب آپ پہنچنے لگے تو آپ کو خواہش ہوئی کہ اپنا گھر بار بیوی بچوں کے جرم چھوڑ کر آپ تنہائی میں جا کر کے ایک پہاڑ کے کوہ میں، غار میں جا کر کے کچھ اللہ اللہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جو بھی آپ کو اللہ کی طرف سے طریقے کا القاء اور الہام ہو رہا تھا، اس طریقے کے مطابق کچھ عبادت کریں، اللہ اللہ کریں۔ چنانچہ آپ کی اس وقت کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر کے وہاں پہنچا دیا، اور کھانے پینے کا توشہ اور سارا سامان، ساز و سامان وہاں پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد روزانہ آپ کی بچی حضرت فاطمہ الزہرا، کبھی حضرت زینب، کبھی ام کلثوم، کبھی آپ کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے توشہ، کھانے پینے کا سامان وہاں پہنچایا کرتی تھی۔ بالآخر ایک دن 40 دن کے قریب جب پہنچا تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، میں ادھر تفصیلی گفتگو چھوڑ رہا ہوں، وقت مختصر ہے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آپ کے سینے مبارک کو لے کر اپنے سینے میں لے کر کے دبایا، اور اس سے پہلے آپ نے، حضرت جبرائیل نے فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اللہ کے حکم سے لے کر کے دبایا، سینے کو بھینچا، دبایا، آپ پسینے پسینے ہو گئے، چھوڑا، پھر کہا پڑھیے۔ پھر آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس طرح 3 بار کہا اور 3 بار بھینچا۔ اس کے بعد جب چوتھی بار آپ نے دبایا، چوتھی بار جب کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو پھر آپ کی زبان مبارک فر 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 پڑھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 5 آیتوں کا سبق دیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ وہ 5 آیتیں ہیں جو اس دھرتی پر، آسمان کے نیچے سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری ہیں۔ یہ پہلی یونیورسٹی ہے، یہ پہلا دارالعلوم ہے، یہ پہلی جامعہ ہے، یہ پہلا مدرسہ ہے، یہ پہلی پرائمری ہے، یہ پہلا اسکول ہے، یہ پہلی درسگاہ ہے جو اللہ نے پیارے نبی کے لیے سجائی ہے غار حرا کے اندر۔ وہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سبق دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، اور سفیر ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اسی درسگاہ کا یہ پرتو ہے۔ یہ تمام دنیا کے اندر آج کونے کونے میں یہ جو مدرسے پھیلے ہوئے ہیں، اسی درسگاہ کی یہ پرتو ہے۔ حفظ کے وہ طلبہ جن کی دستار بندی ہونی ہے، حفظ کے وہ طلبہ جن کی دستار بندی ہونی ہے، وہ دور حدیث کے کلاس میں پہنچ جائے، دور حدیث کے کمرے میں پہنچ جائے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ 5 آیتوں کا سبق لے کر کے گئے اپنا گھر، ہانپتے کانپتے ہوئے پہنچے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا اے خدیجہ انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے، زملینی زملینی، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ بہت فہیم اور ذہین اور عقل مند خاتون تھی پیارے نبی کی، اور ہر موقع پر ساتھ دینے والی تھی۔ انہوں نے فوراً پہلے لا کر چادر اڑا دیا۔ دور حدیث کے طلبہ بخاری شریف لے کر یہاں پہنچ جائے اسٹیج پر، دور حدیث شریف کے طلبہ بخاری شریف لے کر یہاں اسٹیج پر پہنچ جائے، اور حفظ کے طلبہ بھی ساتھ میں آئے۔ عملی اعتبار سے پہلے آپ کو تسلی دی کہ چادر اڑا دی، اب زبان سے تسلی دینے لگی۔ ایک تعلیم یافتہ اور ہوش مند اور عقل مند بیوی کا یہی کردار ہوتا ہے۔ جب شوہر کہیں پریشان نظر آئے تو بیوی کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ بہت اپنے لب و لہجے میں، اپنے پیاری پیاری گفتگو میں ان کو تسلی دے دے اور ان کے دل کو دھارس پہنچا دے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا جو بخاری شریف کے اندر یہ حدیث منقول ہے، پیارے نبی کے وہ افعال و اعمال گنائی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے نبی کے وہ اعمال و افعال بیان فرمائے
جو نبی ہونے سے پہلے اور یہ وحی نازل ہونے سے پہلے بلکہ غار حرا پہنچنے سے پہلے پوری زندگی 40 سالہ زندگی کے اندر آپ نے اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنی سوسائٹی میں جو انجام دیے ہیں اور ہمیشہ آپ وہ کام کیا کرتے تھے، انہی تمام کاموں کو انہوں نے گنایا جو جس کو کہتے ہیں معاشرتی طور پر حسن اخلاق کے کام۔ چنانچہ حضرت کبریٰ نے فرمایا کہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی بے مدد کے نہیں چھوڑے گا، اللہ ہمیشہ آپ کی نصرت کرے گا، اللہ ہمیشہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ ہمیشہ آپ کو عزت بخشے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے، رحم کا معنی آتا ہے رشتہ داریاں، رشتہ داروں کے حقوق آپ ادا کرتے ہیں، چچا، بھتیجا، اولاد وغیرہ وغیرہ، داماد، بیٹی، جو جس کے جو حقوق ہیں وہ حقوق آپ ہمیشہ ادا کرتے ہیں، اور حقوق ادا کرنے والے کو اللہ کبھی اس کو رسوا نہیں کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی حضرت خدیجہ نے، فرمائے وَإِنَّكَ تَحْمِلُ الْقَلَّ، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں لوگوں کے، بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ بوجھ اٹھانے کا کیا مطلب ہے دوستو؟ بوجھ اٹھانے کا ایک مطلب یہ ہے، اگر کوئی یتیم ہے، اس کو کوئی کھانا خوراک دینے والا کوئی سہارا آدمی نہیں ہے، تو آدمی اپنا کمائی کر کے ان کے لیے بھی کھانے کا انتظام کرے، اپنے بال بچوں کا بھی انتظام کرے، اس بے سہارا یتیم بچے کا بھی انتظام کرے۔ مثال کے اسی طرح کوئی بیوہ ہے جس کو کما کر کھلانے والا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس کو کوئی کما کر کھلانے والا نہیں ہے، وہ بیوہ، اس ایسی بیوہ کی آپ مدد کریں، اپنے کمائی کے حصے میں سے کچھ کمائی ان کو بھی دے دیا کریں، ہر مہینہ ان کا وظیفہ آپ مقرر کر دیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ نے گویا کہ ایک بوجھ کو اٹھا لیا، ایک بے سہارے کو آپ نے سہارا دے کر کے اس کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا۔ یہی مثال ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ جامعہ قاسم العلوم کے ان تمام ہونہار طلبہ میں، چاہے وہ دور حدیث کے طلبہ ہوں، عربی کے طلبہ ہوں، چاہے وہ حفظ کے طلبہ ہوں، چاہے ناظرہ کے طلبہ ہوں، کوئی طالب علم اگر اتنا غریب ہے، نادار ہے اور مسکین ہے کہ اس کے ماں باپ کو پڑھانے کی طاقت نہیں ہے، ماہانہ وظیفہ دینے کی طاقت نہیں ہے، ان کے تعلیمی فیس دینے کی طاقت نہیں ہے، ان کو حتیٰ کہ ناشتہ کا پیسہ، صابن اور تیل کا پیسہ دینے کی طاقت نہیں ہے، آپ اگر مالدار ہیں تو آپ کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو صفت آپ نے اپنائی ہے، اپنے بچپن سے لے کر کے جوانی تک، جوانی کے بعد نبی ہونے تک، اور نبی ہونے کے بعد آپ اس دنیا سے روپوش ہونے تک آپ نے یہ صفت اپنائی ہے، ہمیشہ بے سہاروں کو آپ سہارا دیا کرتے تھے۔ آپ چاہیں تو اپنے گھر کی کمائی سے، اپنی کھیتی سے، اپنی تجارت کی کمائی سے آپ اس مدرسہ یا کسی اور مدرسہ کے کسی بے سہارا طالب علم کو ماہانہ خرچہ دے کر ان کو حافظ قرآن بنا دیں، انشاءاللہ بنائیں گے۔ کسی کو عالم دین بنا دیں، کسی کو مفتی دین بنا دیں، ان کا پورا خرچہ دے کر کے۔ اور تیسری صفت حضرت خدیجہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ بیواؤں کو کما کر کے اپنی کمائی کا حصہ جا کر کے دیتے ہیں ان کے گھر پہنچا کر، یعنی بے سہارے کو سہارا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ نے چوتھی صفت فرمائی، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مہمان نوازی کا کیا مطلب؟ ہمارے گھر داماد آئے تو ان کو کھلانا، پھوپا آئے تو ان کو کھلانا، خالو آئے، نانا آئے، ماموں آئے، ان کو کھلانا نہیں، یہ مہمان نوازی نہیں ہے، یہ تو ہمارے گھر کا پارٹ ہے، یہ تو ہمارے گھر کا حصہ ہے، یہ تو ہمارے رشتے کا تعلق دار ہے، یہ تو ہمارے تعلق دار ہے، یہ تو ہمارے رشتے دار ہے۔ اصل مہمانی یہ ہے جو کوئی اجنبی آئے اور وہ کوئی مسافر ہو، اس کو کوئی پہچاننے والا نہ ہو، کوئی سہارا دینے والا نہ ہو، کھانے کا وقت ہو رہا ہو، آپ ایسے مہمان کا ہاتھ پکڑ کر لائیں، اپنے گھر میں اچھی عزت، ان کی عظمت، ان کے احترام کے ساتھ بہترین کھانا کھلائیں، پیار سے کھانا کھلائیں، یہ ہے مہمان نوازی۔ آپ کے گاؤں میں
کوئی مدرسے کا مسافر پہنچ رہا ہے یا کسی ویسے ہی کوئی مسافر پہنچ رہا ہے، چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو، اس کا مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. مہمان چاہے کسی بھی اجنبی شکل کے اندر ہو، اگر ہمارے گاؤں میں کھانے کے وقت اگر آ گیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی پوچھنے والا یا رشتہ دار نہیں ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کر ان کی مہمان نوازی کریں. اور اجنبی کی مہمان نوازی کرنے کو یہ مہمان نوازی کی تعریف میں شامل کیا گیا ہے. اور پھوپا، خالو، نانا، ماموں، داماد، اس کو مرغا کھلانا، پلاؤ کھلانا، یہ کوئی مہمان نوازی نہیں ہے، یہ تو ہمارے گھر کے پارٹ ہیں. دلیل ہے قرآن پاک میں 12ویں پارے کے اندر واقع آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 اجنبی مہمان آ گئے، خوبصورت. دیکھتے ہی ملاقات کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے طعام خانے کے اندر گئے اور وہاں جا کر بکری ذبح کروا کر کے آپ نے بکری کو بھنوایا اور بکری بھون کر کے ان کے سامنے لا کر پیش کر دیا. یہ ہے مہمان نوازی. ادھر تفصیل کی طرف جانے کا موقع نہیں. تو وَتَقْرِي الضَّيْفِ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوتھی صفت جو نبی ہونے سے پہلے کی صفت ہے، وہ پہلے کا عمل ہے، پہلے کا آپ کا معاشرتی کردار ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مہمان نوازی کرتے تھے، کسی بھی اجنبی کو بھوکے جانے نہیں دیتے تھے اپنے گھر سے. اور 5ویں صفت یہ ہے کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ آپ حق کے اوپر آنے والی کسی مصیبت کے زمانے میں، حادثات کے زمانے میں، فسادات کے زمانے میں آپ حق پرستوں کی مدد کرتے تھے، حق کی مدد کرتے تھے، باطل کی مدد نہیں کرتے تھے، جھوٹوں کی مدد نہیں کرتے تھے، مکاروں کی مدد نہیں کرتے تھے، ہمیشہ حق بات بولتے تھے، حق کی مدد کرتے تھے. یہ آپ کی 5 صفتیں بیان فرمائی گئیں. یہ نبی ہونے سے پہلے کے اعمال ہیں. نبی ہونے کے بعد کے سارے اعمال ہم اور آپ کے لیے، اور نبی ہونے سے پہلے کے سارے اعمال ہم اور آپ کے لیے قابل اتباع ہیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تمام لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچائے. دوسروں کے لیے جو جتنا نفع رسا ہوگا وہ اسی قدر باعزت اس دنیا میں زندگی گزارے گا. چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع. چوکو اسٹار اورنگ آباد. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں. مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ڈریس، عربی جبہ، شایا، توب اور صدری. حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ. سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں. مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا. میڈیا کی لاجواب کوشش، نیکسٹ میسج اب نئے انداز میں، جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ. ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں. کفریہ اور شرکیہ کارٹونز سے اب ملے گا چھٹکارا. اب ہوں گے اور بھی دلچسپ اور مزیدار سلسلے.